والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں، قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ آپ نے حمص کی طرف ایک اپنا گورنر بھیجا جس کا نام ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچتے ہی آپ نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف، لوگوں کے درمیان آپ نے جیسے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد غلام انصاف کرتا ہے اس طرح کا رویہ اختیار فرمایا۔ کافی عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی گورنر اعلیٰ قسم کی سواری استعمال نہیں کر سکتا۔ اس وقت عربی نسل کے گھوڑے مشہور تھے، وہ گورنر استعمال نہیں کر سکتا، سادہ سواری ہی استعمال کرے گا، اور اعلیٰ قسم کے کھانے بھی گورنر نہیں کھا سکتا تھا، ان کو سادگی اختیار کرنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جسم کا لباس وہ سادہ انسان کی طرح گورنر پہن سکتا تھا، اعلیٰ قسم کا لباس بھی گورنر کو پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیے، یہ اس سلطنت کے گورنر ہیں جس سلطنت کا رقبہ تقریباً 23 لاکھ مربع میل کے قریب تھا۔ اس سلطنت کے گورنروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اہل حمص کے لوگ شکایات لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے عمیر بن سعد کو ہماری طرف گورنر بنا کے بھیجا ہے، اس کی 3 شکایات ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بتائیے کون سی؟ کہا جی پہلی شکایت تو یہ ہے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہم رات کو ان کے پاس کوئی فیصلہ لے کر جائیں یا کسی کام کی غرض سے جائیں، وہ رات کو ہماری فریاد نہیں سنتے، رات کو ہماری کوئی بات نہیں سنتے، پہلی۔ نمبر 2 کہا یہ کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ لگائی کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ جو دفتر بنا ہوا ہے اس میں دیر سے آتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کی شکایات وغیرہ سنا کرتے تھے۔ یہ 3 شکایات حضور کے صحابی کی حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوئی۔ حضرت عمر نے فوراً خط لکھا اور عمیر بن سعد کو طلب کر لیا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں۔ جیسے ہی خط ملا فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کے علاقے کے لوگوں نے آپ کی 3 شکایات لگائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون سی شکایات میری لگائی ہیں؟ کہا جی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ روزانہ رات کو کوئی بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کی فریاد کو نہیں سنتے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ آپ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا تیسری یہ کہ آپ روزانہ دفتر لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹائم پر کیوں نہیں پہنچتے؟ کہا یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا اے عمر اب ایسا ہے میری جگہ نا کسی اور کو وہاں پر بھیج دیں، میں نہیں چاہتا۔ حضرت عمر نے کہا ایسا تھوڑی ہے، آپ کو ان باتوں کا جواب دینا ہی پڑے گا، جواب دیے بغیر آپ کو اجازت نہیں مل سکتی، جواب دینا ہوگا۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ 3 شکایات جو موصول ہوئی ہیں کیوں ہے ایسا؟ عمیر بن سعد نے کہا اے عمر سنیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو شکایات کیوں نہیں سنتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دن بھر بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتا رہتا ہوں، جو بھی میرے پاس فیصلے آتے ہیں میں وہ فیصلے اپنی استطاعت کے مطابق کرتا رہتا ہوں، رات بھر بیٹھ کے اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی فیصلہ غلط نہ ہو گیا ہو اور اللہ میری پکڑ کر لے۔
تو رات بھر بیٹھ کے میں عبادت کرتا رہتا ہوں اور اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی فیصلہ صحیح نہ ہوا ہو تو مجھے معاف فرما دینا۔ تو بتائیے عمر کہ میں رات بھر بھی اگر یہی کام کرتا رہوں تو میں اللہ سے معافی کب مانگوں گا؟ کس وقت میں بیٹھ کر اللہ سے معافی طلب کرتا رہوں گا؟ قربان جاؤں آج کل کے گورنر، آج کل کے سیاسی عہدیداران کو دیکھیے اور اہل مدینہ کے گورنروں کی بات سنیے، کہاں سے لائیں یہ گورنر، کہاں سے لائیں ایسا جذبہ؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ آپ مہینے میں ایک چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے اے عمر اصل میں بات یہ ہے میرے پاس پہننے کو صرف یہی ایک سوٹ ہے، دوسرا میرے پاس سوٹ نہیں ہے، تو میں مہینے میں ایک دن چادر باندھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اور اس سوٹ کو دھوتا ہوں، اس سوٹ کی دھلائی کرتا ہوں، اس لیے میں اس دن نہیں جا پاتا دفتر کے اندر۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات کہ آپ لیٹ کیوں جاتے ہیں دفتر میں، ٹائم پر کیوں نہیں پہنچتے؟ تو عمیر بن سعد نے کہا اے عمر آپ کو پتہ ہے میں وہاں پر اکیلا رہتا ہوں، میرے بیوی بچے سارا کچھ یہاں مدینے میں رہتے ہیں سارے، میں اکیلا رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی غلام بھی نہیں ہے جو میری خدمت کرے، میں صبح نماز کے بعد خود اپنا ناشتہ تیار کرتا ہوں، ناشتہ تیار کرنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ کے کھاتا ہوں، پھر دفتر کو جاتا ہوں۔ یار کہاں سے لائیں ایسے انسان؟ حضرت عمر نے کہا یار واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے، کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی اس علاقے کے گورنر بن کے رہو۔ تو ناظرین یہ تھے گورنر، یہ تھے ریاست مدینہ کے امیر اور یہ تھے ان کے گورنر۔ جب اس طرح کے گورنر اور اس طرح کے امیر ملیں گے نا پھر امن اور سکون یہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ آج کل کے گورنروں کا تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا، جس گلی سے جس روڈ سے گزرنا ہوتا ہے سیاستدان نے، وزیر نے، مشیر نے، یا 2 گھنٹے تو روڈ بلاک رہتا ہے، 2 گھنٹے ایمبولنس کھڑی ہوتی ہیں، اس میں مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے مسلسل یا 3 گھنٹے مسلسل یا 1 گھنٹہ مسلسل، جتنا لمبا روٹ اس نے جانا ہے پورا روڈ خالی کرا دیتے ہیں اس کے لیے۔ اور ریاست مدینہ ہے یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ تو یہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے کہ اس طرح کے گورنر ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جناب گھر میں نوکر نہیں، پہننے کے لیے جسم پر ایک ہی لباس ہے، وہ مہینے بعد دھلتا ہے اور خود دھوتے ہیں۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، کپڑے دھونے کے لیے بھی نوکر نہیں ہیں اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ کسی سے دھلوا لیں۔ گورنر ہیں ریاست مدینہ کے۔ تو ناظرین اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس ملک میں ایسے حکمران عطا فرما جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہوں اور اس قوم کو شریعت مصطفیٰ کا پابند کرائیں۔ یاد رکھنا جب دین اسلام کے قانون نافذ العمل ہوں گے نا انشاءاللہ ہر طرف آپ کو امن اور سکون دکھائی دے گا، امن اور سکون دکھائی دے گا، تاجر صحیح معنوں میں تجارت کریں گے اور سرکاری محکمے میں بھی دیانتدار لوگ داخل ہو جائیں گے، یہ رشوت کا بازار جو گرم ہوا پڑا ہے ختم ہو جائے گا، یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، ہر طرف انصاف ہی انصاف دکھائی دے گا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا باری تعالیٰ اپنا کوئی مسیحا بھیج دے، ایسا حکمران اس ملک پاکستان کو عطا فرما جو اس ملک کا خیر خواہ ہو، جو اس قوم کا خیر خواہ ہو، جو دین اسلام کا خیر خواہ ہو اور نظام مصطفیٰ یہاں پر نافذ کرے تاکہ ہم لوگ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار سکیں۔ دخان ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔